ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں، اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دشمنوں کا تعاقب۔ جنگ احد کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا ہی کٹھن تھا۔ لڑائی رکی تو ان کے جسم زخموں سے چور تھے۔ زخموں سے زیادہ انہیں اس کا ملال تھا کہ وہ دشمنوں کی کمر نہیں توڑ سکے۔ اللہ کے دشمنوں کا صفایا کر دینے کا جو عزم لے کر وہ نکلے تھے اس میں پوری طرح کامیاب نہ ہوئے۔ انہیں اس کا بھی ملال تھا کہ ان کے 70 قیمتی افراد شہید ہو گئے، گرچہ وہ سینکڑوں مشرکین کو مار کے شہید ہوئے۔ اس جنگ میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنے تیر چلائے۔ حد یہ ہے کہ ایک کمان آپ کے ہاتھ میں ٹوٹ کے رہ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تو لگ بھگ 1000 تیر چلائے۔ وہ تیر انہیں پیارے نبی خود اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے، ساتھ ہی ان کی تیر اندازی کی داد اس طرح دے رہے تھے کہ ہر تیر ان کی طرف بڑھاتے اور فرماتے مارے جاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضرت طلحہ نے بھی اس روز بے حساب تیر چلائے۔ حد یہ ہے کہ کئی کمانیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ ٹوٹ کر رہ گئی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت سعد بن ربیع، حضرت انس بن نضر، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، حضرت عبداللہ بن جبیر، حضرت حنظلہ بن عامر، حضرت ابو سفیان بن حارث اور نہ جانے کتنے جانثاروں نے اس روز اپنی بہادری و سرفروشی کے کیسے کیسے جوہر دکھائے تھے۔ اس طرح یہ بات تو طے ہے کہ اس جنگ میں اگر مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے تو مشرکین کے سینکڑوں آدمی مارے گئے۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود آخر میں مشرکین نے ایک ایسی چال چلی جس نے کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے۔ وہ اس چال سے ان کی بے امان تلواروں کی زد سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے پیارے نبی کے شہید ہو جانے کی افواہ پھیلا دی جس نے جانثاروں کے ہاتھ پاؤں شل کر دیے۔ مسلمانوں پر بے دلی چھا گئی اور دشمن پیارے نبی تک پہنچنے اور آپ کو زخمی کر دینے میں کامیاب ہو گئے۔ ان جانثاروں کے لیے یہ بات کتنی جاں غسل اور کتنی روح فرسا تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے محبوب نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے لب زخمی ہو گئے اور آپ کے چہرے مبارک میں خود کی کئی کڑیاں گھس گئیں۔ اللہ اللہ، غموں کی کیسی یلغار تھی ان بیچارے مسلمانوں پر۔ پیارے نبی کے زخمی ہونے کا غم، 70 چنے ہوئے قیمتی ساتھیوں سے محروم ہو جانے کا غم، اپنے جسموں کے بے حساب زخموں کا غم، اور پھر کفر کے علمبرداروں کا صفایا نہ کر سکنے کا غم۔ ان گناگوں غموں نے مسلمانوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ ان کے چہرے اداس اور افسردہ سے نظر آنے لگے۔ اس حکیم امت اور معلم انسانیت نے صورتحال کی نزاکت کو فوراً محسوس کیا۔ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کی چارہ سازی کرنا ضروری سمجھا۔ آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کے ذہنوں سے ناکامی کا احساس دور کر کے انہیں فتح عظیم اور فتح مبین کے احساس سے سرشار کر دیا جائے۔ اس کا علاج آپ نے یہ سوچا کہ مشرکین کے لشکر کا تعاقب کیا جائے۔ اگر وہ ہاتھ آ جاتے ہیں تو رہی صحیح کسر پوری ہو جائے گی، اور اگر بھاگ جاتے ہیں تو یہ چیز خود ثابت کر دے گی کہ کون ہارا ہوا ہے اور جیتا ہوا کون۔ آپ نے غمزدہ ساتھیوں کو للکارا، بھاگے ہوئے دشمن کا پیچھا کرنا ہے اور بس انہی کو کرنا ہے
جو احد کی جنگ میں شریک رہے۔ ادھر ابو سفیان کا حال یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ بہت ہی گھبراہٹ اور بدحواسی کے عالم میں وہاں سے چل دیا۔ جب وہ مدینے سے اتنی دور نکل آیا کہ اس کے خیال میں اب مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں رہا، تب اس نے اطمینان کا سانس لیا اور یہ ارادہ کیا کہ یہاں ٹھہر کر کچھ دم لے لیں، اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر لیں، پھر اطمینان سے مکے کا سفر کریں۔ ابھی وہ اپنے خیمے بھی نہیں لگوا سکا تھا کہ اسے اطلاع ملی مسلم فوج اس کے تعاقب میں ہے۔ وہ ایک بپھرے ہوئے طوفان کی طرح اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ آ رہی ہے تاکہ اس کا نشہ اتار دے، اس کی اور اس کی فوج کی جو رہی صحیح عزت ہے اسے خاک میں ملا دے۔ یہ خبر ملنی تھی کہ ابو سفیان نے اپنی فوج کو فوراً وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور بہت تیزی میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا کہ اگر دوبارہ مقابلہ ہو گیا تو شاید ان میں سے کوئی بچ کر واپس نہ جا سکے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمراء الاسد تک اس کا پیچھا کیا۔ یہ ایک مقام ہے جو مدینے سے 8 میل پر واقع ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے 3 دن قیام فرمایا۔ یہ 3 دن اس طرح گزرے کہ دن بھر صحابہ کرام لکڑیاں جمع کرتے اور رات میں ہر صحابی الگ الگ اپنی آگ جلاتا۔ لگاتار 3 راتیں ایسی گزری کہ 500 جگہوں پر آگ روشن کی جاتی رہی جو میلوں سے نظر آتی۔ اس طرح مدینے سے لے کر مکہ تک بلکہ پورے عرب میں اس کا شہرہ ہو گیا کہ مسلم فوج نے ہمراء الاسد تک دشمن فوج کا پیچھا کیا اور دشمن فوج بدحواسی کے عالم میں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ادھر مسلمانوں پر اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہیں اپنی ناکامی کا جو احساس تھا وہ فتح کامرانی کے احساس میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ اللہ، رسول خدا کی یہ تدبیر، یہ حکمت، یہ دور اندیشی کس وقت؟ جبکہ آپ تھک کر چور ہیں، زخموں سے نڈھال ہیں، ناکامی کا بھی ملال ہے، اور پھر مسلح کا جہاں گداز منظر نظروں کے سامنے ہے۔ بنی نذیر کی جلاوطنی جنگ احد سے اطمینان ہوا تو گناہوں فتنوں کا سامنا ہوا۔ کئی قبیلوں نے آپ کے ساتھ غداری کی، آپ کو ان سے بھی نمٹنا پڑا۔ اس سلسلے میں جھڑپیں بھی ہوئی، کہیں تو فتح ہوئی، کافی مال غنیمت ہاتھ آیا، لیکن کہیں جانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ ان میں ایک واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے، وہ ہے قبیلہ بنی نذیر کی جلاوطنی کا واقعہ۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، پیارے نبی کا اس سے معاہدہ تھا، لیکن اس نے غداری کی۔ آپ ان کے ہاں گئے اس سلسلے میں گفتگو کرنے۔ انہوں نے بظاہر آپ کا اچھا استقبال کیا، لیکن در پردہ آپ کو قتل کر دینے کی سازش کی۔ آپ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کچھ آدمی بھیج دیے کہ اوپر سے وہ آپ کے اوپر کوئی بھاری پتھر گرا دیں۔ وحی الہی نے آپ کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ بعد میں آپ نے انہیں مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا، مگر وہ تو اپنی طاقت کے نشے میں تھے۔ حکم ماننے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اکثر لوگ تو مدینے سے نکل کر خیبر چلے گئے، جو مدینے سے 100 میل کے فاصلے پر ہے، اور کچھ لوگ شام کی طرف چلے گئے۔ نکلنے کو تو وہ مدینے سے نکل گئے، مگر اب وہ آپ کی مخالفت میں اور سرگرم ہو گئے۔ وہ قبیلوں میں جا کر آپ کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ قریش راستے سے ہی لوٹ گئے۔ قریش نے عہد سے واپس ہوتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ انہوں نے ترنگ میں آ کر کہا تھا، مسلمانوں، آئندہ سال بدر میں پھر ہمارا مقابلہ ہوگا۔ وہ وقت اب سر پر آ گیا۔ ہمت تو تھی نہیں، اپنے کیے پر بڑا پچھتاوا ہوا۔ یوں ہی بیٹھ رہیں یہ بھی بدنامی کا باعث تھا کہ اس طرح ہر طرف ان کی بزدلی کا چرچا ہو جانے کا ڈر تھا۔ انہوں نے ایک چال چلی، مسلمانوں میں اپنے آدمی بھیجنے شروع کیے کہ وہ ان کے لاؤ لشکر اور ساز و سامان کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں تاکہ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیل جائے، ان میں لڑائی سے بدلی پیدا ہو جائے۔ لیکن آپ ان کی باتوں میں کب آنے والے تھے؟ آپ کی ہمت ذرا بھی ڈاواڈول نہ ہوئی۔ اپنے عزم پر آپ مضبوطی سے قائم رہے۔ آپ نے طے کر لیا اس دن لازماً میدان میں پہنچنا ہے۔ جس طاقت پر انہیں ناز ہے اس طاقت کو پارا پارا کرنا ہے۔ وہ دن آ گیا۔ آپ نے ساتھیوں کے ساتھ بدر کا رخ کیا۔ اسی موسم میں وہاں ہر سال بازار بھی لگتا تھا۔ ساتھیوں نے تجارت کے لیے کچھ سامان بھی ساتھ لے لیے۔ وہاں پہنچے تو قریش کا کہیں دور دور تک پتہ نہ تھا۔ غیور و خوددار مسلمان ٹھہر کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ ننگ و آر کا مسئلہ تھا۔
قریش کو بہرحال اپنی لاج رکھنی تھی، اس لیے مقابلے میں نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا، لیکن بری طرح ہار جانے کا بھی خطرہ تھا، اس لیے دل کسی طرح راضی نہ تھا۔ پھر بھی ہمت کر کے نکلے، 2 دن تک آگے بڑھتے رہے، پھر خوف سے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، پھر آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا۔ ابو سفیان فوج کا کمانڈر تھا، اس نے کہا، بھائیو، یہ سال تو خشک سالی کا ہے، لڑائی بھڑائی تو خوشحالی میں ہوتی ہے، خیر اسی میں ہے کہ ہم مکہ لوٹ چلیں۔ لو، میں تو چلا۔ سردار کے بعد اب کون ٹکتا؟ پوری فوج مکہ واپس ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 8 دن تک انتظار کرتے رہے۔ بدر میں تو بازار لگا ہی ہوا تھا، سامان تجارت بھی ساتھ تھا، مسلمان تجارت میں لگ گئے، خدا نے خوب برکت دی۔ 8 دن گزر گئے لیکن قریش کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آپ ساتھیوں کو ساتھ لے کر مدینہ لوٹ پڑے۔ راستے میں دشمن کی بزدلی کی باتیں رہیں، قریش کی پست ہمتی کے تذکرے رہے۔ مسلمان خدا کے بے شمار احسانات یاد کرتے، شکر سے ان کے سینے امڑنے لگتے، زبان پر بے اختیار حمد جاری ہو جاتی۔ بنی نذیر کی ریشہ اور دین حق کے خلاف سارے عرب کا اتحاد۔ قریش اب مسلمانوں کا لوہا مان چکے تھے، ان کی طاقت اور ہمت سے سہم چکے تھے، سمجھ چکے تھے ان سے ٹکر لینا خود اپنی بربادی کو دعوت دینا ہے۔ قبیلہ بنو نذیر آپ سے جلا ہوا تھا، اسی کے سردار قریش کے پاس گئے۔ ان سرداروں میں ہوئی بن اخطب بھی تھا، سلام بن ابی الحقیق بھی تھا۔ ان لوگوں نے پہنچ کر قریش کو جوش دلایا، ان کو آپ سے پھر ٹکر لینے پر ابھارا۔ انہوں نے کہا، ڈرنا کاہے کا ہے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محمد کو مار کے ہی دم لیں گے، اسی کا تو ہم تم سے عہد کرنے آئے ہیں۔ ان باتوں سے قریش میں ایک نیا جوش ابھرا، ایک نیا ولولہ پیدا ہوا، سوئے ہوئے جذبات پھر جاگ اٹھے۔ انہوں نے یہودیوں کو سر آنکھوں پر بٹھایا، خوشی سے جھومتے ہوئے بولے، واہ کیا خوب آئے، ہمیں تو وہی لوگ پسند ہیں جو محمد کے دشمن ہیں، جو اسے مٹا دینے کے درپے ہیں۔ قریش نے مزید کہا، بھائیو، تمہارے پاس پہلے سے خدا کی کتاب موجود ہے، محمد سے ہمارا جو اختلاف ہے اس سے تم بے خبر نہیں، ذرا بتاؤ تو ہمارا مذہب اچھا ہے یا محمد کا؟ ان جھوٹے بدبختوں نے کہا، توبہ کرو، تمہارے مذہب سے اس کے مذہب کا کیا مقابلہ، کہاں سچ کہاں جھوٹ، کہاں حق کہاں باطل۔ اسی طرح یہودی چکنی چپڑی باتیں کرتے رہے، قریش کو جھوٹے بہلاوے دیتے رہے، اور قریش پھولے نہ سمائے، وہ بری طرح ان کے دھوکے میں آ گئے۔ جوش میں آ کر کہا، جب تک جان میں جان ہے محمد سے ہماری جنگ ہے، محمد کا دن پھلے پھولے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، محمد سے دنیا کو پاک کرنا ہے، اس کے دین کا نام و نشان مٹا دینا ہے۔ اب جنگ کا فیصلہ ہو گیا، اس کا وقت بھی طے ہو گیا۔ یہودیوں نے قریش میں ہی آگ لگانے پر بس نہ کیا، عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی گئے، وہاں بھی خوب فتنے بوئے، خوب دھواں دھار تقریریں کی، لوگوں کو اس خطرے سے چوکنا کیا۔ قبیلہ غطفان میں گئے، وہاں لوگوں کو سبز باغ دکھائے، لالچ دلاتے ہوئے کہا، خیبر کی آدھی پیداوار تمہیں دیا کریں گے، تم اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو۔ اسی طرح اور دوسرے قبیلوں میں گئے، بنی سلیم کے پاس گئے، بنی اسد اور بنی فزارہ کے پاس گئے، بنی اشجع اور بنی مرہ کے پاس گئے، ان سب کو نئے دین سے ہوشیار کیا، اپنے مذہب کے لیے کٹ مرنے کا جوش دلایا، ہر ایک کو خوب سبز باغ دکھایا۔ پیارے نبی کے خلاف اب سارا عرب ایک تھا، کیا مشرک کیا یہودی، سب کو ایک ہی جنون تھا، سارے شیطانی ارادے اور ناپاک حوصلے اب اسلام کا چراغ بجھا دینے پر تل گئے تھے۔ آپ کی طرف ایک بھاری لشکر بڑھا، لشکر کیا تھا؟ آدمیوں کا ایک ٹھانٹے مارتا سمندر تھا، 10,000 خون کے پیاسے تھے جو ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جانثاروں سے حضور کا مشورہ، اے محمد، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، دشمنوں کو خور بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو برابر اطلاعات ملتی رہی، سارا عرب آپ پر بپھرا ہوا ہے، ہر طرف سے آپ پر سیلاب کی طرح امڈ آ رہا ہے کہ مدینے کو تہس نہس کر دے، دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے۔ اف، خدا کی پناہ، جس لشکر کے پیچھے عرب کی پوری طاقت ہو، پیارے نبی اس کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ اس کی غارت گری سے محفوظ رہنے کی کیا ترکیب کریں گے؟ اس کی بربادیوں کا سیلاب کیسے روکیں گے؟ پیارے نبی نے ساتھیوں کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا، سب نے ایک ہی مشورہ دیا، باہر نہ نکلا جائے، مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے،
وہاں کے کچھ جنگی طریقوں سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا، کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ کسی محفوظ جگہ پر لشکر جمع ہو، جدھر سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہو، ادھر خندق کھود دی جائے۔ خندق کی کھدائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ آپ اسی وقت ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، کچھ مہاجرین اور انصار کو بھی ساتھ لے لیا، گھوم پھر کر مدینے کی جغرافیائی صورتحال کا جائزہ لیا، خندق کے لیے مناسب جگہ اور اس کی لائن متعین کی، حکم دیا جتنی جلدی ممکن ہو یہ کام شروع ہو جائے۔ فوراً مسلمان اس کام میں جٹ گئے۔ جلدی جلدی کدال پھاڑوں کا انتظام ہوا۔ بنی قریظہ کے یہودیوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ کھدائی کے بہت سے سامان وہاں سے آ گئے۔ مدینہ تین طرف سے پہاڑوں اور ناقابل عبور سنگلاخ زمینوں سے گھرا ہوا تھا، بس ایک شمال کی جانب سے کھلا ہوا تھا۔ اسی طرف خندق کھودنے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ کھدائی کا نقشہ آپ نے خود بنایا، پھر ہر 10 آدمیوں پر 20 میٹر زمین تقسیم کر دی۔ کھدائی کرنے والوں میں آپ خود بھی شامل تھے۔ آپ کو ساتھ دیکھ کر مخلص ساتھیوں میں اور جوش پیدا ہوتا اور وہ بے خود ہو کر کام میں لگے رہتے۔ جاڑی کی راتیں تھیں، 3 دن کا فاقہ تھا۔ بہادر مسلمان اسی عالم میں کھدائی کرتے، اپنے سروں پر مٹی ڈھو ڈھو کر کوہ صلا کے دامن میں پھینکتے، ادھر سے پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور خندق کے کنارے جمع کرتے جاتے کہ ضرورت پڑی تو دشمن پر برسانے کے کام آئیں گے۔ 3000 متبرک ہاتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ رات اور دن کا ہوش نہ تھا، بھوک پیاس سب کچھ بھولے ہوئے تھے۔ 9 یا 10 دنوں کی انتھک جد و جہد سے یہ کام پورا ہو گیا۔ خندق کھود کر تیار ہو گئی، جس کی لمبائی تقریباً 6000 میٹر تھی، چوڑائی لگ بھگ 5 میٹر تھی اور گہرائی 4 سے 5 میٹر کے آس پاس تھی، اور اب مدینہ بالکل محفوظ تھا۔ مدینے کا ایک پہاڑ ہے، کوہ صلا کے نام سے مشہور ہے۔ خندق اور اس پہاڑ کے درمیان میں ایک لمبا چوڑا میدان تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اسی میدان میں ٹھہرایا اور کوہ صلا کو اپنی پشت پر رکھا۔ مدینے کا بچہ بچہ جوش سے سرشار تھا۔ فوج روانہ ہوئی تو باپ بھائیوں کی دیکھا دیکھی 9 عمر بچے بھی ساتھ ہو لیے۔ فوج میدان میں پہنچی تو آپ نے جائزہ لیا۔ جو 15 سال سے زیادہ عمر کے بچے تھے انہیں شرکت کی اجازت دی، جو ان سے کم تھے انہیں شاباشی دی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔